اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام جناب محمد مجید بٹی ہے، گجرات شہر سے میرا تعلق ہے۔ میرے ساتھ یہ ہمارے بزرگ کھڑے ہیں، ظفر بٹی صاحب، ان کا تحصیل گجرات سے تعلق ہے۔ ان کے ساتھ فرح بٹی صاحب ہیں، یہ بھی تحصیل گجرات سے ہیں۔ حرم خالد بٹی صاحب، یہ بھی تحصیل گجرات سے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ زیڈ بٹی صاحب ہیں، ان کی تحصیل کھاریاں ہیں اور گلیانہ گاؤں ہے ان کا۔ تو آج ہم جو سارے ادھر اکٹھے ہوئے ہیں ڈسٹرکٹ پریس کلب گجرات میں، تو ہمارا ایک چھوٹا سا مقصد ہے، اور یہ مقصد ہم چاہتے تھے کہ ہم دوسرے دوستوں کو بھی بتائیں، سب کو اس سے انفارم کریں کہ یہ ہم یہاں کس مقصد سے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ ہم صرف بٹی برادری راجپوت بٹی جو ہیں، ہم اپنی ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس کر رہے ہیں، وہ اس موضوع پر کہ آپ نے سنا ہوگا کچھ دن پہلے جنگ میں ایک واقعہ پیش آیا ہے، جو حرم ضیافت پناہ بٹی صاحب اور افتخار بلوچ صاحب سابق ایم پی ہیں، جو کچھ عرصہ پہلے پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹی میں گئے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی سیاسی چپکلش تھی، جس میں ذات انوالو ہوتی گئی، اور پھر وہ ذات جب انوالو ہوئی، وہ لینگویج کا استعمال ہوا، اور وہ لینگویج بھی ایسی استعمال ہوئی کہ جو باعث شرم بنتی ہے، کوئی بندہ بھی اس پہ گفتگو کرنا پسند نہیں کرتا۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سیاست میں عدم برداشت جو تھی وہ فروغ چڑھی، اور اس کا جو اینڈ تھا وہ اس طرح ہوا کہ حرم بٹی صاحب اور افتخار بلوچ صاحب کا آپس میں تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا، جس میں حرم بٹی صاحب نے افتخار صاحب کو زد و قاب کیا، تشدد کا نشانہ بنایا۔ ہم بحیثیت مسلمان اور بحیثیت انسان اس اقدام کی جو حرم ضیافت پناہ بٹی صاحب نے کیا، اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک سیاسی عدم استحکام ہے۔ اور جو افتخار بلوچ صاحب نے کیا کہ سیاسی ایک کلیش تھا، یا سیاسی آپ کے سامنے ایک حریف تھا، تو اس کی ذاتیات تک جانا، اس کے گھر والوں کو گالی دینا، اس کے علاقے کے لوگوں کو گالی دینا، یہ سیاست میں کوئی اچھا قدم نہیں تھا۔ اور آج ہم اکٹھے بھی اسی وجہ سے ہوئے ہیں کہ سیاست میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ سیاست کو ایک صرف سیاست کریں، انجوائے کریں، اپنے نظریات کو لے کر آگے چلیں، لیکن وہ جو لڑائی تھی وہ ذاتیات تک چلی گئی، جو کہ ہم جس کو بالکل مطلب کہ اس کی حمایت نہیں کرتے، ہم اس رویے کی جو ہے پرزور مذمت کرتے ہیں۔ یہ جو رویہ ہے یہ ہمارے ملک کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، ہمارے لیے اچھا نہیں ہے۔ میں آج اس پلیٹ فارم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیاست میں برداشت پیدا کریں۔ سیاست نام ہے صبر کا، حوصلے کا۔ جو افتخار بلوچ صاحب نے زبان استعمال کی، مجھے تو زیب نہیں تھا کہ میں ادھر استعمال کروں، وہ زبان جو ہے وہ ذاتی لڑائی کی طرف جاتی تھی، اور اس کا نتیجہ وہی نکلا۔ تو آج میں اس پلیٹ فارم سے صرف اتنا بولوں گا اپنے سب دوستوں سے، اپنے پنجاب کے، اپنے پاکستان کے سیاسی ورکروں سے اور دوستوں سے، کہ سیاست میں برداشت پیدا کریں، سیاست کو ذاتیات تک نہ لے کے جائیں، سیاست کو پارٹی کی لڑائی نہ بنائیں، سیاست کو قبیلے کی لڑائی نہ بنائیں۔ ابھی جو لڑائی ہو گئی ہے یہ حرم بٹی صاحب کی، یہ افتخار بلوچ صاحب نے حرم ضیافت بٹی صاحب کے والد صاحب کو بہت برا بھلا کہا، اور ایک انسان کب تک برداشت کر سکتا ہے؟ تو ہمیں یہ جو بھی واقعہ ہوا ہے ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہم افتخار بلوچ صاحب کو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پلیز آپ جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں آپ پارٹیاں بدلیں، جو جی چاہے کریں، کیونکہ بندے اپنی پارٹیاں جو بدلتے ہیں اپنے مفادات کے لیے بدلتے ہیں۔ آپ کا بھی مفاد کوئی ہوگا، اگر سیاسی مفاد کوئی آپ کا ہے تو اپنے سیاسی حریف کے ساتھ پارلیمانی زبان استعمال کریں، اچھے الفاظ سے بات کریں۔ اگر آپ کا یہی رویہ، یہی جو آپ نے زبان استعمال کی ہے، سارے پاکستان کو پتہ ہے، آپ کی ویڈیوز جو ہیں وہ فیس بک پہ وہ میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہیں، تو یہ جو ہے یہ اچھا رویہ نہیں ہے۔ اس سے جو ہے اختلافات پڑتے ہیں، لڑائیاں پڑتی ہیں، اور یہ ذاتی لڑائیاں پھر نہیں رہتی، یہ لڑائیاں پھر پارٹی کی لڑائیاں بن جاتی ہیں، علاقے کی لڑائیاں بن جاتی ہیں، قبیلے کی لڑائیاں بن جاتی ہیں، اور یہ جو ہے یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان ہم سب بھائی بھائی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو فضا پیدا ہوئی ہے، یہ جو لڑائی ہے، اس کو ایک سیاسی بیس پہ تھوڑی بہت لڑائی ہوئی ہے،
اس کو اتنی تک محدود رہنے دیں، اس کو ختم کیا جائے، صلح صفائی کی جائے، راضی نامہ کیا جائے، اس کو پارٹی کی یا قبیلے کی لڑائی نہ بنائیں۔ اگر یہ پارٹی بازی کی لڑائی بن گئی یا قبیلے کی لڑائی بن گئی تو پھر اس کو روکنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ہم جو افتخار بلوچ صاحب نے کیا ہے خرم صاحب کے ساتھ، خرم صاحب کے والد کے ساتھ جو زبان استعمال کی ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ سیاسی قائدین جو ہیں یا سیاسی پارٹیوں کے جو ایم پی ایز یا ایم این ایز وغیرہ ہیں، بے شک وہ اپنے مفاد کے لیے پارٹیاں بدلیں، لیکن اپنی زبان کو گندہ نہ کریں۔ آپ کی زبان، آپ کی تربیت، آپ کے والدین کی تربیت کے آئینہ دار ہے۔ آپ اگر کسی کے خلاف غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں تو آپ اپنے خاندان کی جو ہے توہین کر رہے ہیں، آپ اپنی تربیت کی توہین کر رہے ہیں، آپ اپنا تعارف کروا رہے ہیں۔ تو میں اس پلیٹ فارم سے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ تحمل مزاجی بہت بہتر چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ سیاست میں تحمل ہونا چاہیے۔ سیاسی جو ذاتی لڑائیاں ہیں ان کو سیاسی پارٹی کو لڑائی یا قبیلے کو لڑائی نہ بنائیں۔ ہم خرم صاحب کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ جو زبان استعمال کی افتخار بلوچ صاحب نے اس کی پوری زور مذمت کرتے ہیں، اور خرم صاحب نے جو طریقہ استعمال کیا ہے، دیکھیں یہ جو مار کٹائی ہے کس چیز کا بھی حل نہیں ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ خرم بھائی جو ہیں وہ بھی آئندہ کوئی ایسی کارروائی نہیں کریں گے، اور میں علاقہ جو جنگ کے معززین ہیں یا پنڈی بٹیاں کے معززین ہیں، میں ان سے یہی کہوں گا کہ یہ سیاسی لڑائی چھوٹی سے شروع ہوئی تھی، یہ جو اپنے مفادات کے لوگوں نے شروع کی تھی، کوئی لوٹا ہوا یا نہیں ہوا اس کو چھوڑیں، آپ ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ اس کو مل بیٹھ کے علاقے کے امن کے لیے اس کو مل بیٹھ کے ان کو آپس میں بٹھانا چاہیے اور اس لڑائی کو ختم کرنا چاہیے۔ اگر یہ لڑائی بڑھ گئی تو پھر اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ میں توقع کرتا ہوں کہ سارے سیاسی مائدین جو ہیں وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اس معاملے کو جلد سے جلد نمٹانے کی کوشش کریں گے۔ شکریہ جناب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سب دوستوں، احباب نو السلام علیکم۔ جناب پٹھی مجید صاحب نے بہت اعلیٰ تو بہت اچھیاں گلاں کر کے تو تمہیں سارے نو آگاہ کیتا ہے جو کچھ بھی ضلع جنگ دے وچ ہویا ہے، اس نو اسی سمجھنے ہاں کہ بہت غلط انہوں نے کیتا ہے خرم بلوچ صاحب نے، افتخار بلوچ نے، افتخار بلوچ صاحب نے، کیونکہ خرم صاحب اس خاندان کے ثبوت ہیں جنہ کا بڑا وڈیرا جڑا ہے وہ بہت جابر تو بہت شاندار مطلب طریقے نال زندگی گزارنے والا سی، جنہیں اکبر بادشاہ نال بھی متھا لا لیا سی تے ہار نہیں سی منی۔ لہذا اسی سارے پٹھی کٹھے ہو کے اگر اس مسئلے نو چک لاندے تے او جناب بلوچ صاحب واسطے بہت مشکل ہو جائے گی، کیونکہ افتخار اپنا مجید پٹھی صاحب نے یہ دسیا ہے کہ اے عکاسی جڑی ہے وہ اپنے والدین خاندان دی کرتا ہے، انہوں نے زبان اچھے طریقے نال استعمال کرنی چاہیے سی، جو کہ انہوں نے غلط طریقے نال استعمال کر کے تے پٹھی صاحب نو مطلب کرن دی کوشش کی ہے زہر۔ اپنی سیاست واسطے دوسرے نو وچ نہیں لیاونا چاہیے، اپنی سیاست نو جدھر بھی چلانا ہوئے ادھر چلانا چاہیے۔ لہذا اسی یہ مطلب آکھاں دے کہ تسی باز آ جاؤ، اپنی زبان نو لگام دیو تے اپنی جڑی غلطی کیتی جے وہ معذرت کرو پٹھی صاحب نال، کیونکہ تساں انہاں دے بزرگاں نو گالیاں نہیں دتیاں، اپنے بزرگاں نو گالیاں دتیاں نے، جنہیں بھی دیکھا وہ ہے آکھے دا کہ بندہ کون ہے تے کیسیاں گلاں کر رہا ہے۔ لہذا بلوچ صاحب تسی تھوڑا جہا اپنا خیال کرو تے پٹھی برادری نو نہ چھیڑو، کیونکہ اگر چھیڑ گئے تو پھر مشکل ہو جائے گی تواڈے واسطے سنبھالنا۔ لہذا میرا ایک بھی نعرہ ہے کہ اگر بلوچ نہ باز آئے تو بلوچ ہم سب بٹی ان کو دیں گے نوچ۔ لہذا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ میرے پیارے بھائی عبدالمجید بٹی صاحب نے بہت اچھیاں گلاں کیتیاں نے، حاجی ماسٹر ظفر اقبال بٹی صاحب نے بھی بڑی اچھی گفتگو کیتی ہے، میں بھی وہ تھوڑی جنی گل اگے وداواں گا۔ گل یہ کہ افتخار بلوچ صاحب جڑے نے وہ ایم پی اے سن، انہوں نے پارٹی چینج کی تے اسی بھی یہی سمجھتے رہے کہ یہ لوٹا ہونے کی وجہ تو یہاں نال مار پئی ہے یا جو بھی ہویا ہے۔ جدوں تھوڑی تحقیق کی تو سانوں پتہ چلیا کہ انہوں نے
خرم ضیافت پناہ بٹی صاحب دے جڑے والد نے پناہ بٹی صاحب جڑے کہ فوت ہو چکے نے انہاں دے بارے بڑی غلیظ زبان استعمال کی تھی، او دی وجہ تو یہ سارا مسئلہ پیدا ہویا۔ اور اے نہیں کہ افتخار بلوچ صاحب نے جڑی یہ زبان کلی انہاں واسطے بٹیاں واسطے استعمال کی ہے، انہاں آل بیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی نسل ہے انہاں واسطے بھی بڑی سید زادیاں واسطے بڑی غلیظ استعمال کی زبان، جڑی کہ ویڈیو آلریڈی نیٹ تے چل رہی ہے۔ جھنگ دے جتنے بھی سیاسی خاندان نے سید سادات نے سید زادے نے انہاں دے بارے چ انہاں دیاں بھیناں بیٹیاں دے بارے چ، پھر عام کمیونٹی دے بارے چ جدے چ راجپوت بٹی برادری یا کہ جڑی اور برادری ہے، نہ ساریاں برادریاں دے بارے جڑے انہاں دے مخالف حریف نے انہاں سب دے بارے چ۔ اس تو بعد انہاں قبضے بھی کافی کرن دی کوشش کی تھی، ایدی تے سزا ظاہر انہاں نے ملنی سی کیونکہ انہاں جو کیتا ہے غلط کیتا ہے۔ اسی پرزور مذمت کرنے ہیں اس چیز دی کہ آئندہ کوئی بھی اس طرح دا کام نہ ہوئے، اور جتنے بھی بلوچ نے وہ کہہ رہے ہیں جی اسی ایک قوم آ ساڈا قومی مسئلہ ہے، تے جے بلوچ کہن گے قومی مسئلہ ہے تے پھر راجپوت بھی کہن گے قومی مسئلہ ہے۔ اور ایک اندازے دے مطابق پاکستان دے وچ کم از کم 7 کروڑ راجپوت موجود ہے، تے لہٰذا اگر 7 کروڑ راجپوت جڑا وہ اکٹھا ہو جائے تے پھر تسی خود سوچ لو۔ تے اس چیز نو اسی تے یہی کہاں گے کہ دوویں پارٹیاں دو گھراں دی لڑائی ہے، نہ کہ پورے کسے پنڈ دی قبیلے دی یا خاندان دی لڑائی ہے۔ اینو دو گھراں تک رہن دتا جائے تو بہت مہربانی ہوئے گی۔ جے اینو تسی پھیلاؤ گے پورے پاکستان پنجاب جتھے بھی پھیلے گی ایک خون ریزی جنگ ہوئے گی، وہ بلوچ بھی مرن گے تو وہ بٹی راجپوت بھی مرن گے، پھر ظاہر مرنا تو آئی ایک دن، تو چلو پھر انج مار جائیں گے۔ لیکن پہلے سب تو ساڈی یہی کوشش ہے کہ تسی نہ اس لڑائی نو ختم کرو اور آپس چ راضی نامہ کرو، اور اپنی سیاسی جڑیاں پارٹیاں نے انہاں نو سپورٹ کرو، نہ کہ تسی اس طرح دے معاملات بناؤ ساڈے واسطے تے نہ اپنے واسطے۔ اور بہت بہت مہربانی، شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں زیڈ بٹی اس وقت ڈسٹرکٹ بجار پریس کلب سے تمام پاکستانیوں سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ دنوں ضلع چنگ میں جو ایک کہنے کا افسوسناک واقعہ ہوا، میری تمام دوستوں سے یہ اپیل ہے، خواہ وہ جن کا تعلق بلوچ فیملی سے ہو یا راجپوت بٹی فیملی سے ہو یا کسی بھی قبیلے سے ہو، بینگ اے مسلم ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اگر آپ کا سیاسی ذہن کسی دوسری پارٹی کی طرف ہے تو بے شک آپ اس پارٹی کو پروموٹ بھی کریں، اس پارٹی کو ووٹ بھی دیں، لیکن اس کو ذاتیات تک نہ لے کے آئیں۔ کیوں؟ ہر بندے کے اپنے مفادات ہوتے ہیں اور ہر بندے کے اپنے اپنے خیالات ہوتے ہیں، وہ وقتی طور پر تبدیل بھی ہوتے ہیں۔ کوئی کبھی کاف لیگ میں چلا جاتا ہے، کوئی اپنے مفادات دیکھتے نون لیگ میں چلا جاتا ہے، کوئی تحریک انصاف میں چلا جاتا ہے، کوئی لبیک میں چلا جاتا ہے۔ تو برائے مہربانی یہ جو آپ کی سیاسی چیزیں ہیں ان کو آپ خاندانی جو ہے نا ذرائع پہ استعمال نہ کریں کہ کون کیا ہے کون کیا ہے۔ اب جو یہ واقعہ ہوا جس میں خرم بٹی صاحب کے والد صاحب کو بھی گالی گلوچ دی گئی، اس علاقے کے سید زادوں کو بھی غلط الزام لگایا گیا، اور جو بلوچ صاحب ہیں انہوں نے بھی اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیا کہ لڑائی جھگڑا ہوا، اور اس کی وجہ سے ان کی بھی کہہ لیں کہ اچھی خاصی اس علاقے میں جو پوزیشن تھی ڈاؤن ہوئی۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ کسی کو بھی نہیں ہوا، الٹا دونوں برادریوں کا آپس میں جو ہے نفرت وہ زیادہ بڑھنا شروع ہو گئی۔ تو اگر یہ نفرت بڑھتے بڑھتے لسانی طریقے پہ چلے گی، اور صوبہ سندھ اور صوبہ پنجاب میں تو اکثریت راجپوت برادری ہے، تو اگر یہ جھگڑے ملکی لیول پہ چلے گئے تو یہ ملک کے لیے بھی بہتر نہیں ہے اور علاقے کی سیاست کے لیے بھی بہتر نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ کا سیاسی اختلاف ہے تو آپس میں بیٹھ کے حل کریں، نہ کہ اس میں اب عوام کو شامل کر کے اس کو کہتے ہیں کہ تشدد کارروائیوں میں استعمال کریں۔ تو میرا تو مشورہ دونوں پارٹیوں کو یہی ہے کہ برائے مہربانی آپس میں بیٹھ کے صلح صفائی کے ساتھ جو آپ کے سیاسی اختلافات ہیں ان کو حل کریں، کیونکہ کل اگر آپ کسی ایک پارٹی میں ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد اس پارٹی کو چھوڑ دیں تو واپس اپنی پچھلی پارٹی میں آ جائیں، تو اس جھگڑے کا کیا فائدہ؟ تو میں بٹی برادران سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گا اور بلوچ برادران سے بھی کہ اس طرح کے جو بھی مسئلے مسائل ہوں، ٹھیک ہے بندہ جذبات میں آ کے اپنی جو سیاسی وابستگی میں آ کے زبان آپ کی سلپ ہو جاتی ہے، آپ کہیں کہ ایسے الفاظ بول جاتے ہیں جو آپ کو بولنے نہیں چاہیے، مگر بعد پتہ چلتا ہے کہ یار میں اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو جذباتیت کو پس پش رکھتے ہوئے اپنا جو مینٹل لیول ہے اس کو اسٹرانگ کریں اور برداشت اور صبر اور تحمل کو لے کے چلیں۔ جزاک اللہ خیر۔